السلام علیکم ایوری ون. آج کی یہ ویڈیو ان تمام کمپنیز کے ایچ آر مینیجرز، ڈائریکٹر اور بااختیار لوگوں کے لیے جن کی کمپنی میں بلڈ ریلیشن کی ہائرنگ پہ پابندی ہوتی ہے. یہ بلڈ ریلیشن کی پابندی جو ہے کچھ ملٹی نیشنل کمپنیز نے نیپوٹزم کو ڈیموٹ کرنے کے لیے شروع کی اور اس کو بہت ساری کمپنیز کنٹینیو فالو کرتی آ رہی ہیں. اور بنا یہ سوچے سمجھے کہ بلڈ ریلیشن کی ہائرنگ پروہیبیٹڈ کرنے سے آپ کا فائدہ زیادہ ہو رہا ہے یا نقصان زیادہ ہو رہا ہے، تو ذرا اس چیز کو سمجھیے. ہمارے بہت سارے ایچ آر کے دوست احباب اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ بیسیکلی بلڈ ریلیشن کی ہائرنگ پہ جو ہم نے پابندی لگائی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ایک فیملی کے ایک سے زیادہ افراد ہائر کر لیتے ہیں تو کسی بھی خوشی یا غم کے موقع پہ، چاہے وہ شادی ہو یا خدا نخواستہ کسی کی فوتگی ہو، دونوں فیملی ممبرس کو آف دینا پڑتی ہے. یا پھر بہت سارے ایچ آرز کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب دو لوگ ایک ساتھ کام کی جگہ پر کنیکشنز میں ہوتے ہیں، اچھے اسٹرانگ کنیکشن میں ہوتے ہیں، تو کسی قسم کی چوری چکاری یا چیٹنگ کا خدشہ بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ نیپوٹزم کو ڈیموٹ کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی مینیجر کو اس کے سب آرڈینیٹ کے میں اس کا بیٹا، بھائی یا بیٹی مل جاتی ہے تو پھر وہاں پہ لائکنگ ڈس لائکنگ کا فیکٹر آ جاتا ہے کہ وہ اس کو فیوریٹ کرتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے اپریزل کے ٹائم پہ، انکریمنٹس کے ٹائم پہ، مختلف اسائنمنٹس دینے کے ٹائم پہ. تو یہ سارے ریزنز ہیں جو کافی سارے ایچ آر کے میرے دوست ہیں جو دیتے ہیں کہ ہم اس لیے بلڈ ریلیشن الاؤ نہیں کرتے. تو اس میں ایک بات دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو ایک ریزن ہے کہ کسی بھی خوشی یا غم کے موقع پہ ایک سے زیادہ فیملی ممبرس کو آف دینا پڑتی ہے، تو آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ یہ جو خوشی یا غم کا موقع ہوتا ہے یہ مہینے میں کتنی دفعہ ہوتا ہے، یا سال میں کتنی دفعہ ہوتا ہے، یا ٹوٹل ان کی سروس کے ٹینیور میں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی امیڈیٹ فیملی میں کوئی شادی ہوتی ہے یا پھر کوئی فوتگی ہوتی ہے. اگر آپ تھوڑا اس پہ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایک، دو یا میکسیمم 4 سے زیادہ ایسے ایپیسوڈز نہیں ہوتے. اس کے علاوہ جہاں تک چوری چکاری یا چیٹنگ کا تعلق ہے، تو پچھلے 20 سال سے میں نے مارکیٹ میں جتنے بھی اس ٹائپ کے کیسز دیکھے تو اس میں موسٹلی جو میں نے انوالو لوگ دیکھے وہ یا تو دوست ہوتے ہیں اچھے، یا پھر کام کے وقت ان کی آپس کے کنیکشن اتنے اچھے ہو گئے ہوتے ہیں کہ وہ مل کے کوئی ایسا غیر قانونی کام کرتے ہیں. میں نے کبھی بھی اپنے زندگی کے ایکسپیرینس میں کسی دو بھائیوں کو یا بھائی بہن کو یا باپ بیٹے کو کسی ایسے کیس میں ملوث نہیں دیکھا. عموماً ایسے کیسز اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ اپنی فیملی سے چھپ کے کرتا ہے، نہ کہ فیملی کو ساتھ ملا کے کیسز کرے. جہاں تک معاملہ نیپوٹزم کا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے سب آرڈینیٹ کو اگر وہ اس کا امیڈیٹ فیملی ممبر ہوگا سپورٹ کرے گا، تو اس میں کیا صرف اس چیز کو دیکھتے ہوئے ایک رول بنا دینا، اسٹرکٹ رول بنا دینا، کیا یہ صحیح ہے؟ تو کیا اس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی نہیں ہو سکتی؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بلڈ ریلیشن ہائر کرتے وقت یہ دیکھ لیں کہ جس بھی شخص کو آپ ہائر کرنے جا رہے ہیں وہ اپنے کسی بلڈ ریلیٹیو کے ماتحت تو نہیں جانے والا، یا اس کے سیم ڈپارٹمنٹ میں تو کام نہیں کرنے والا؟ آپ یہ کیوں نہیں کر سکتے کہ آپ صرف اس چیز کو بینڈ کر دیں کہ آپ کسی مینیجر لیول کے شخص کے نیچے اس کا بلڈ ریلیشن یا بلڈ ریلیٹیو ہائر نہیں کریں گے، آپ سیم لیول پہ دو بھائیوں کو ہائر کر سکتے ہیں، بھائی بہن کو ہائر کر سکتے ہیں، باپ بیٹے کو ہائر کر سکتے ہیں. ایک مثال ہے کہ اگر آپ نے 2 آرڈر بکر ہائر کرنے تو وہ دونوں بھائی ہو سکتے ہیں، اگر آپ نے 2 ڈیلیوری مین ہائر کرنے تو وہ دونوں بھائی ہو سکتے ہیں، اگر آپ نے فیکٹری میں لیبر اسٹاف یا کوئی بھی مشین آپریٹ کرنے والا آپریٹر ہائر کرنا ہے تو وہ 2 بھائی ہو سکتے ہیں، یا بہن بھائی یا باپ بیٹا ہو سکتے ہیں. آپ 2 مرچنڈائزرز ہائر کر سکتے ہیں سیم فیملی کے. آپ مینیجر اور سب آرڈینیٹ کے بیچ میں جو ہے وہ پابندی لگا سکتے ہیں. دس از میک سینس. تو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ ایک سے زیادہ فیملی ممبر ہائر کرتے ہیں کسی بھی فیملی کے، تو اس سے آپ کو فائدہ کیا ملتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک فیملی کے 2 لوگ ہائر کر لیتے ہیں تو وہ فیملی تھوڑی سی فائنینشیل پرابلم سے نکل جاتی ہے، تھوڑی سی ان کی فائنینشیل پرابلم سالو ہو جاتی ہیں جب ایک فیملی میں 2 سیلریز جانا شروع ہو جاتی ہیں. اور جب کسی بھی فیملی کی فائنینشیل پرابلم تھوڑی بہت بہتر ہو جاتی ہیں، فائنینشیل کنڈیشن بہتر ہو جاتی ہے، تو وہ زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں وہ لوگ. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ جب ایک فیملی ڈپینڈنٹ ہوتی ہے کسی ایک ہی امپلائر کے، مطلب ایک فیملی کے 2 بیٹے ہیں اور وہ دونوں ایک ہی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، تو وہ پوری فیملی ڈپینڈنٹ ہوتی ہے اس ایک امپلائر کے، تو پھر وہ اس سے اور زیادہ مخلص ہوتے ہیں. ان کو اپنے امپلائر کی صورت میں ایک ویل وشر، ایک محسن دکھ رہا ہوتا ہے.
تو وہ ان کے لیے بہت ساری دعائیں بھی کرتے ہیں, ان کے لیے ویل وشز بھی رکھتے ہیں, ان کو اپنا محسن بھی سمجھتے ہیں, وہ اپنے کام میں بھی زیادہ محنت کرتے ہیں. انفیکٹ یہ کہ ان کے ادر فیملی ممبرز جیسے ان کی والدہ یا پھر گھر کے دوسرے لوگ ان کو تنقید بھی کرتے ہیں اس بات کی کہ کام پہ زیادہ سے زیادہ دل لگا کے کام کرو اور اتنے زیادہ لائل بن جاؤ اپنے امپلائر کے, کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارے گھر چلتا ہے. گھر بے شک اللہ تعالیٰ چلاتا ہے ہر کسی کا, لیکن ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہوا ہے. تو جب کوئی ایک امپلائر کسی ایک فیملی کی فائنینشیل پرابلم سالو کرنے میں مدد کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو اس کے امپلائیز ہوتے ہیں وہ زیادہ لائل ہو جاتے ہیں اپنے امپلائر کے ساتھ. تو بہت سارے ہمارے لوکل کمپنیز جو ہیں وہ اتنے سارے بینیفٹس جو ہیں کہ اپنے امپلائیز کو لائل بنانا, ان کو ویل وشر بنانا, ان کی پوری فیملیز کی دعائیں لینا, اور انفیکٹ یہ کہ بہت ساری اچھی اچھی چیزیں جو ان کی فیملی کی طرف سے آ سکتی ہیں, پروڈکٹیوٹی اچھی آ سکتی ہے, اس سے محروم ہو جاتے ہیں صرف ایک یہ ڈرا کی ہوئی لائن کی وجہ سے جو ہمارے بہت سارے ایچ آر کے دوستوں نے ڈرا کر دی ہے کہ بلڈ ریلیشن جو ہے وہ ہائرنگ پروہیبٹڈ ہے ہماری کمپنی میں. اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے, اس پہ تھوڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری کمپنیز میں یہ چیز الاؤ بھی ہے. انفیکٹ یہ کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسی کمپنی سے کام کیا ہے کہ وہ خود سے اس بات پہ جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں کہ آپ کی فیملی کا اگر کوئی بھائی یا بہن اس قابل ہے جو ہماری جاب کر سکتا ہے تو آپ اس کو لے کر آ جائیں, جس سے اس کمپنی کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں. تو اور دس از ویری گڈ تھنگ. تو اس میں تھوڑا دیکھیں, سوچیں, اور بہت ساری دعاؤں سے محروم نہ ہوں, اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.